حکم بدہن اگر لوگوں کا اعتماد نظام عدل سے اٹھ جاتا ہے تو پھر ایک ایسا فساد ہوگا ملک میں، افراتفری ہوگی، اور پھر لوگ انصاف خود اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، اور اس سے آپ کو پتہ ہے کہ سوسائٹی کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ دھرتی ماں کو بچائیے گا، دھرتی ماں اس وقت خطرے میں ہے، اور ہم نیروں کی بانسری بجا رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب چلاتے رہے، انہوں نے 50 درخواستیں دی کہ خدا را یہ جو ہے انصاف کریں، اور ان کی ایک درخواست کا کوئی سنوائی نہیں کی گئی ہے۔ ہم نے درخواست استدعا کی کہ یہ آج تک نہیں ہوا۔ جسٹس افتخار محمد چودھری کا کیس جو پریزیڈنشل ریفرنس تھا وہ 10 ججوں نے سنا۔ قاضی فائز عیسیٰ کا کیس خود 10 ججوں کی جو ہے بینچ بنی تھی، اور یہاں 3 جج صاحبان بٹھا دیے جب مظاہر علی اکبر نقوی نے کیا، اور 2 دن بحث ہوتی رہی، اور اسی چیز پر جو ہے ہم نے واضح کر دیا کہ 209 آرٹیکل میں 2 ہی طریقے ہیں جس میں جو ہے کمیشن وہ اختیار سماعت حاصل ہے اس کو، اور وہ ہے ایک پریزیڈنشل ریفرنس، اور ان تینوں کیسز میں جو میں نے عرض کیے، چاہے وہ افتخار محمد چودھری کا تھا، چاہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تھا، چاہے وہ جسٹس شوکت صدیقی کا تھا، ان میں صدارتی ریفرنس تھے آرٹیکل 209 میں، جس پر کمیشن نے جو ہے وہ ایکشن لیا تھا۔ اور پھر ایک منٹ جی، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو ہے دوسری طریقہ یہ ہے کاگنیزنس لینے کا کہ آن اٹس اون سورس آن اٹس اون سورس، کسی کی درخواست پر کمپلینٹ پر نہیں آج تک ہوا۔ اور دیکھیں اگر اس طرح سے ہمارا ایڈورسیریل سسٹم آف جسٹس ہے، ایک فریق کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، دوسرے فریق کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کل جس کے خلاف فیصلہ ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں جو جج صاحبان اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ مواخذہ کریں، ذہن میں رکھیں کہ کل کو ہر جج کے خلاف جو ایک فریق کے خلاف فیصلہ کرے گا اس کے خلاف درخواستیں آئیں گی، اور اگر اس طرح سے ہم درخواستوں پر جو ہے اگر 209 میں ججز کے خلاف کارروائیاں کرنی شروع کر دیں تو یہ نظام عدل منہدم ہو جائے گا۔ کوئی جج بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں تصور کرے گا۔ آرٹیکل 209 تھا ہی ججز کو محفوظ کرنے کے لیے تاکہ وہ بلا خوف و خطر انصاف کر سکیں۔ اگر اس طرح سے مظاہر علی اکبر نقوی نے جس طرح سے مجبور محض ہو کر استعفیٰ دیا ہے تو یہ لمحہ فکریہ سب کے لیے ہے، اور پھر اس کی تائید میں یا اس کی سپورٹ میں پھر جو اعجاز الاحسن نے کیا ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اگلا چیف جسٹس تھا اعجاز الاحسن، اسی سال اکتوبر میں اس نے چیف جسٹس کا منصب جو ہے سنبھالنا تھا، اور اتنی لمبی اس کی جو ہے ججی کا میعاد جو ہے وہ ایک دم منہدم کر دی گئی ہے، اور وہ ایسا شریف النفس شخص جو اتنا قابل اور کمپیٹنٹ ہے اس کی طرح فیصلے پڑھیے گا، اور اس نے جس طرح سے اپنا آپ کو جوڈیشری میں اپنا ڈگنیٹی اور گریس کے ساتھ جس طرح سے اس نے نبھایا ہے یہ منصب جو نبھایا ہے، اس کی مثال میں سمجھتا ہوں نہیں ملتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیلڈ میں ایکسل کرتے تھے۔ سپریم کورٹ یتیم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس لیے اگر ہمارا نظام عدل اسی طرح عدم تحفظ کے شکار میں اور بھی جو ہے اس میں شکست و ریخت ہونے لگی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارا۔ اور یہ سارا سیرا جو ہے یہ لندن پلان کا حصہ ہے، یہ ہمیشہ ذل سبحانی جو 4تھی مرتبہ تاج پوشی کے لیے پاکستان تشریف لائے ہیں، یہ انہی کی کارکردگی لندن پلان کا حصہ ہے۔ انہوں نے جب کیا ہے تو عدالت کو دولخت کیا ہے، انہوں نے چمک کی ریت ڈالنا شروع کر دی تھی، انہوں نے عدالت پر حملے کیے، انہوں نے چیف جسٹس کو معزول کروایا جب ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اعجاز الاحسن اور کس طرح سے ان ججز کو جنہوں نے ان کے خلاف فیصلے دیے تھے پاناما لیگ کے، ان کو کس طرح سے یہ یلغار کر کے ان کو ایک ایک کر کے جو ہے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کا جو ہے راج ماشاءاللہ جو غیر جمہوری عمل ہے ان کی بادشاہت مسلط ہو سکے۔ تو پاکستان کے عوام
8 फरवरी को आपको बता देंगे, जवाब दे देंगे। आपने तमाम क़यादत को अंदर कर दिया है पीटीआई की, लेकिन आप फिर भी खाइफ हैं, आप बल्ले के निशान से खाइफ हैं। आप जेल में एक शख्स जो है 804 नंबर कैदी से खाइफ है, और आप इलेक्शंस में फेस नहीं कर सकते हैं। आपके उम्मीदवार किसी हलके में जाके कैंपेन नहीं कर सकते हैं, जो उनकी दुर्गत बनती है आवाम की नज़र में। नफरत और गैज़ो गज़ब जो है आवाम की से डरें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसलिए मैं समझता हूँ कि इनको होश के नाखून लेने चाहिए। धरती माँ इस वक्त रो रही है, धरती माँ में से खून रस रहा है। क्या हम माँओं के साथ ऐसा सलूक करते हैं? खुदारा माँ से प्यार करना सीखो। धरती माँ तभी तरक्की कर सकती है जब हम इसको मुल्क को चलने दें, हम इस जो है अदालतों में छेड़खानी बंद कर दें, और हम जो है इंसाफ और अदल का बोल बाला करें। तभी लोगों को इंसाफ मिलेगा तो लोग सुकून में आएंगे, और फिर हम खुशहाल मुआशरा बनाएंगे और जमहूर को हक दें। जब तक जमहूर को उनका हक के राय दही और उनको इलेक्शंस में फ्री एंड फेयर और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, तब तक जो है जमहूर यानी अवाम के हकूक़ को अगर सल्ब करके डाका मारते रहेंगे तो ये मुल्क जो है खाकम बदहन इस तरह नहीं चल पाएगा। तो खुदारा जमहूर को हक दें, लोगों को इलेक्शन लड़ने दें। अभी आपको तो जो है जलसे करने की इजाज़त है, लेकिन पीटीआई जलसा तो क्या कहीं कॉर्नर मीटिंग भी नहीं कर सकती है, उठा लिया जाता है, घर तोड़ दिए जाते हैं, मिसमार कर दिए जाते हैं, डेरे मिसमार कर दिए जाते हैं, बिजनेस को मुनहदम कर दिया जाता है, उनके बच्चियां औरतों को उठा लिया जाता है। ये पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की प्री पोल रिगिंग कभी सुनी भी नहीं थी, और दुनिया में कभी शायद ना आपने देखी हो। जो इस वक्त 25 करोड़ अवाम को जो है खौफ में मुब्तला करके महबूस कर दिया गया है। पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है, और पाकिस्तान के अवाम को इमरान खान ने कह दिया कि मैं मर तो जाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को हकीकी जमहूरियत और हक दे के रहूँगा। अच्छा, ये फरमाइएगा, आपने 2 इस्तीफ़ों को लंदन प्लान के साथ मंसूब किया है, तो ये जो लंदन प्लान है ये 2 इस्तीफ़ों की हद तक ही महदूद था, या मज़ीद भी आप समझते हैं कि मुतवक्किल है? लेवल प्लेइंग फील्ड जो मांग रहे हैं लंदन प्लान में, उसमें औरों को भी मजबूर करके या जो भी करना मकसूद हो, या हमला करना है या उनके खिलाफ किसी तरह की कोई झूठी सच्ची दरखास्तें दिलानी है, अभी वो भी खेल तमाशा जारी है। ओके।